حجاج بن یوسف، مظلوموں کی چیخوں سے بنی ایک داستان۔ رات کا وقت تھا، کوفہ کی گلیاں سنسان تھیں، مگر خوف کی ہوا ہر دروازے، ہر کھڑکی اور ہر سانس میں لرزش پیدا کر رہی تھی۔ لوگ جانتے تھے، آج حجاج کی نگاہ جس گھر پر پڑ گئی، وہاں سے روشنی تو بجھے گی، مگر آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ ایک غریب بیوہ عورت، جس کا شوہر پہلے ہی کسی بے بنیاد الزام میں قید تھا، اپنے بچوں کے ساتھ گوشہ تنہائی میں سہم کر بیٹھی تھی۔ اس کے بچے اس کی چادر سے لپٹے ہوئے تھے، جیسے یہی چادر ان کے لیے دنیا کی آخری پناہ گاہ ہو۔ اچانک دروازے پر زوردار ضرب پڑی، گھر کی فضا پتھر بن گئی۔ عورت نے لرزتی آواز میں کہا، کون؟ کون ہے؟ باہر سے سپاہی کا کرخت جواب آیا، حجاج کا حکم ہے، گھر تلاشی کے لیے کھولو۔ اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے، بچوں کی دھڑکنیں اس کی گود میں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ دروازہ کھلا اور ظلم کا ایک طوفان اندر داخل ہوا، وہ ظلم جس نے آسمان کو بھی شرمندہ کیا۔ سپاہی گھر میں گھس آئے۔ وہ ایسے گھروں کی تلاش میں تھے جہاں مردوں کو حجاج کے خلاف ہونے کا شبہ بھی تھا۔ عورت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرا شوہر بے قصور ہے، وہ تو پہلے ہی قید میں ہے۔ مگر کس نے سننا تھا؟ ایک سپاہی نے سختی سے جواب دیا، خاموش رہو، حجاج کے نزدیک سب مجرم ہیں جب تک وہ خود بے گناہی ثابت نہ کرے۔ آنگن میں موجود چھوٹے چھوٹے بچے خوف سے ماں کے پیچھے چھپ گئے۔ ایک بچہ روتے ہوئے بولا، ماں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا نا؟ یہ سوال عورت کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ جانتی تھی کہ ظلم کرنے والوں کے دلوں میں بچوں کی بھی کوئی جگہ نہیں۔ سپاہیوں نے گھر الٹ پلٹ کر رکھ دیا، برتن ٹوٹے، سامان بکھرا اور بچوں کے ہاتھوں سے ان کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بھی چھین لیے گئے، صرف اس لیے کہ وہ خوف زدہ ہو کر چیخ نہ سکے۔ آخر کار سپاہی بولے، حجاج کا حکم ہے کہ اس عورت اور اس کے بچوں کو بھی قید میں ڈالا جائے، تاکہ شوہر کو پتہ چلے زبان چلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ عورت کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے بچوں کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ آنسو نہیں، ساری دنیا اس کی آنکھوں میں پتھر بن گئی تھی۔ انہیں ایک تنگ، بے ہوا، اندھیرے قید خانے میں تین پھینک دیا گیا۔ وہاں پہلے سے بھی کئی عورتیں اور بچے موجود تھے، سب کے سب حجاج کے بے رحم محکمات کا شکار۔ ایک بوڑھی قیدی عورت نے اس بیوہ سے کہا، بیٹی، صبر کر، یہاں آنسو بھی قید ہے، آوازیں بھی، مگر یاد رکھ، ظالم کا وقت لمبا ہو سکتا ہے، دائمی نہیں۔ یہ جملہ اس کے دل میں امید کی آخری شمع بن گیا۔ انجام: ظالم تو گزر گیا، مگر داستان رہ گئی۔ دن گزرتے گئے، حجاج کے ظلم نے سینکڑوں گھروں کو اجالا، عورتوں کو رلایا اور بچوں کی مسکراہٹیں چھین لی۔ مگر جب وہ خود دنیا سے رخصت ہوا تو تاریخ نے فیصلہ دیا، جس نے عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا، اللہ نے اسے کبھی عزت نہیں دی۔ مظلوم کی آہ خالی نہیں جاتی، چاہے ظالم کا محل آسمان کو ہی کیوں نہ چھو رہا ہو۔ وقت گزرا، خلافت بدلی، اور وہی بیوہ عورت اور اس جیسے ہزاروں گھر آخرکار قید سے آزاد ہوئے، مگر ان کے دلوں پر لگے زخم آج بھی تاریخ کے صفحات پر دھڑکتے ہیں۔